بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم خواتین و حضرات، میں آج آپ سے بات کرنا چاہتا تھا بھاری مینڈیٹ جس نے 2/3 اکثریت دی تھی اور پھر مارشل لا لگا تھا، اور یہ بات بھی کرنا چاہتا تھا کہ بے نظیر صاحبہ نے کس طرح غلام اسحاق خان اور میاں نواز شریف کو فارغ کروایا تھا۔ لیکن آج ایک بڑا واقعہ ہوا پاکستان میں۔ پاکستان کی جیل میں ایک کمرے میں بند پاکستان کے سابق وزیر اعظم اور پاکستان کے سابق وزیر خارجہ، 2 دفعہ کے وزیر خارجہ کو پاکستان کے سائفر کے حوالے سے، خفیہ دستاویز کے حوالے سے، سیکرٹ ایکٹ کے حوالے سے 10 سال کی قید سنا دی گئی ہے۔ پاکستان کے سیاستدانوں کو قید سنانا کوئی بڑا واقعہ نہیں ہے۔ وہ قید سن کر جیل میں تو پہلے ہی ہوتے ہیں، لیکن جیل سے رہا ہو کر وہ بوتل سے نکلا ہوا کتنا بڑا جن بن جاتے ہیں، اس کا کوئی تصور نہیں کر سکتا۔ میں کس کس کا نام لوں؟ کچھ نام تو آپ کے سامنے لوں گا، لیکن اس سے پہلے میں یہ آپ پر واضح کرنا چاہتا ہوں کہ انتخابات میں 1 ہفتے کے قریب باقی ہے۔ ایسے وقت پر ایک ایسے شخص کو جس کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہو کہ وہ مقبول بھی ہے، قید بھی ہے، اس کے لوگ بھی گرفتار ہو رہے ہیں، اور کل ہی اسلام آباد پنڈی میں تقریباً 200 لوگ ان کے گرفتار ہوئے۔ وہ لوگ جو جرم کریں، مجھے ان سے کوئی غرض نہیں، مجھے ان سے کوئی محبت نہیں۔ مجرم کو گرفتار ہونا چاہیے، لیکن مجرم کو مجرم بنانے سے پہلے ملزم بنا کر اس کی بات سننا اور اس کو عدالت میں پیش کرنا یہ ضروری ہے۔ انصاف کے کچھ تقاضے ہوتے ہیں، ان تقاضوں کو پورا کیا جانا چاہیے، اور اگر تقاضوں کو پورا نہ کیا جائے تو دن تو گزر جائیں گے، وہ لوگ بھی چھٹ کر واپس آ جائیں گے، لیکن جب وہ واپس آئیں گے تو کیا وہ میرے اور آپ کے ساتھی ہوں گے؟ یقیناً میرے اور آپ کے مخالف ہوں گے، اور شدید مخالف ہوں گے۔ وہ نوجوان جو 25، 26، 27، 30 سال کی عمر میں ایک دفعہ قید کاٹ لے گا، جیل اور حوالات دیکھ لے گا، وہ ساری زندگی آپ کے خلاف رہے گا۔ اور پاکستان کی ایک بڑی میجورٹی چھوٹی عمر کی ہے، 30 سال سے چھوٹی ہے یا 30 سال کی ہے۔ ہم کیا کرنا چاہ رہے ہیں؟ ہم کیوں ایسا کرنا چاہ رہے ہیں؟ اگر ہمارے پاس کوئی ایسی منزل ہے کہ جس میں یہ سب لوگ چھٹ جائیں اور ہم منزل تک پہنچ جائیں، تو پھر ہمارے لیے بہت آسانی ہوگی۔ انتخاب تو ہو جائیں گے۔ انتخابات کے نتائج پاکستان میں کبھی کھلے دل سے تسلیم نہیں کیے گئے۔ کیا اس دفعہ کوئی آسمانی صحیفہ ہمیں یہ بتائے گا کہ کیسے ان انتخابات کو ہم تسلیم کر لیں گے؟ نہیں، ہمارے پاس ایسا کوئی علاج نہیں ہے۔ میں آپ کو بار بار کہہ چکا ہوں کہ میں تو 1970 کے انتخابات کو بھی غیر جانبدار اور منصفانہ نہیں مانتا۔ وہ جس قانون کے تحت ہو رہے تھے اسی کی دھجیاں اڑائی جا رہی تھیں، لیکن پاکستان کے ایسے لوگ بھی موجود ہیں جو پاکستان کے نیوکلیر پروگرام پر وقتاً فوقتاً وقت سے پہلے تبصرہ کرتے رہے ہیں، تفصیل سے بات کرتے رہے ہیں، اور جانے کیا کیا کچھ جا کے کہاں کہاں کن کن کمیٹیز میں واشنگٹن میں بیٹھ کر یا کہیں اور بیٹھ کر بات کرتے رہے ہیں۔ وہ لوگ جو پاکستان میں حکومتوں کے خلاف پروپیگنڈا کرنے کے لیے لابیسٹ رکھتے ہیں، وہ پاکستان کے کیا راز نہیں ہوتے جو وہ ان لوگوں کو دیتے ہیں جن کو وہ استعمال کرتے ہیں، اور جس کے نتیجے میں بیرونی دباؤ پاکستان پر آتا ہے۔ ایک اسلم بیگ صاحب پاکستان کے آرمی چیف تھے، انہوں نے کہا کہ پاکستان میں ماشاء اللہ صرف فوج نہیں لگاتی، فوج بھی ایک ہوتی ہے۔
لیکن امریکہ بھی ہوتا ہے، اس میں سیاسی جماعتیں بھی ہوتی ہیں، اس میں صدر بھی ہوتا ہے، اس میں اور لوگ بھی ہوتے ہیں۔ کیا ہمارا مطلوب اور مقصود اس وقت پاکستان کے حالات کو بہتر کرنا ہے کہ خراب کرنا ہے؟ بظاہر جو ایفرٹس ہو رہی ہیں ان سے یہ محسوس ہوتا ہے کہ ہم بیرونی سرمایہ کاری کو لانا چاہتے ہیں، ہم انویسٹمنٹ کو لانا چاہتے ہیں، ہم انویسٹرز کو لانا چاہتے ہیں، ہم تیل اور گیس کے معاملات کو حل کرنا چاہتے ہیں، ہم بیرونی قرضوں سے نجات چاہتے ہیں، ہم ان کو اتارنا چاہتے ہیں، ہم ٹیکس اکٹھا کرنا چاہتے ہیں، ہم غریب کو سہولت اور امیر پر ٹیکس لگانا چاہتے ہیں۔ لیکن یہ پاکستان میں یک طرفہ طور پر نہیں ہو سکتا۔ جس کا جی چاہے تتے توے پر بیٹھ جائے، یہ نہیں ہو سکے گا۔ پاکستان کی سیاسی ہسٹری، پاکستان کی عسکری ہسٹری، پاکستان کی جغرافی کی ہسٹری ایسی نہیں ہے کہ جن پر میں کوئی صحرا اپنے سر پر باندھ کے خوشی کے نعرے لگا سکوں۔ ایسا نہیں ہے۔ میری بدقسمتی ہے کہ میں اس نسل سے تعلق رکھتا ہوں کہ جس نے چیزیں دیکھی، سمجھی، سیکھی۔ کچھ نام آپ کے سامنے لینا چاہتا ہوں، مجھے بتا دیجئے گا کیا ہوا۔ کیا ہم نے پاکستانیوں کو جلا وطن نہیں کیا؟ بااثر پاکستانیوں کو۔ ہم نے اسکندر مرزا سے یہ بات شروع کی، اور جب اسکندر مرزا کے پاس کچھ لوگ گئے اور کہا کہ تم یہاں سے چلے جاؤ، اس نے کہا مجھے کسی سے بات کر لینے دو، میں کچھ لفظ سنبھال کے رکھنا چاہتا ہوں، بہت کھلی بات نہیں کہنا چاہتا۔ تو انہوں نے کہا ان سے ہماری بات ہو گئی ہے، اور اس کے بعد اس بھلے آدمی کو پاکستان سے نکال دیا گیا۔ پاکستان میں دفن ہونے کی اجازت بھی نہیں دی گئی۔ کیا شیخ مجیب الرحمان کو جیل میں نہیں ڈالا تھا؟ تو کیا اس کے نتیجے میں شیخ مجیب الرحمان نے اپنی کوشش چھوڑ دی تھی؟ کیا ذوالفقار علی بھٹو کو جیل میں نہیں ڈالا گیا تھا؟ ذوالفقار علی بھٹو کو تو پھانسی دے دی گئی۔ اب بھی کہتے ہیں ہر گھر سے بھٹو نکلے گا، جانے کب تک نکلتے رہیں گے، لیکن بھٹو کا نام پاکستان کی پالیٹکس سے ختم ہونے کا ابھی کوئی امکان باقی نہیں ہے۔ مقدمہ عدالت میں ہے، زیادہ بات اس پہ نہیں کرنا چاہتا۔ کیا میاں نواز شریف کو پاکستان سے 2 دفعہ نہیں نکالا؟ گئے تو وہ دونوں دفعہ کمپرومائز کر کے۔ کیا شہباز شریف کو نہیں نکالا؟ گئے تو وہ بھی پاکستان سے 1 دفعہ، تو انہیں بھی جلا وطن کیا گیا۔ کیا ان کا آنا جانا نہیں لگا رہا؟ کیا ان کو اس زمانے میں بھی فیسیلیٹیز نہیں ملتی تھی؟ کیا سعودی عرب نے ان کو صرف اپنا مہمان رکھا تھا، یا حکومت پاکستان بھی اخراجات میں کچھ حصہ ڈالتی تھی؟ میں ان چیزوں میں نہیں جانا چاہتا۔ میں تو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اگر یہ خیال ہے کہ اس قید کے نتیجے میں پاکستان میں پولنگ کا ٹرن آؤٹ کم ہو جائے گا، یا میرا حمایتی یا آپ کا حمایتی اس لیے ووٹ ڈالنے نہیں جائے گا کہ قید ہو گیا لیڈر، اب جا کے کیا کرنا۔ لیڈر نہ بھی قید ہوتا، نہ بھی مجرم بنتا، تو پہلے بھی وہ کون سا باہر تھا، اور جب وہ باہر ہی نہیں تھا تو پارٹی کو کہاں سے مجتمع کرتا۔ لیکن پاکستان کی چھوٹی عدالتوں میں جس طرح مقدمات کے فیصلے ہوتے ہیں وہ قابل فخر نہیں ہے۔ میں جانتا ہوں، بہت اچھی طرح جانتا ہوں کہ جب پبلک پروسیکیوٹر عدالت میں جاتا ہے تو انویسٹیگیٹنگ آفیسر اس کو فائل دے دیتا ہے، اور وہ وہاں کھڑے کھڑے اس سے پوچھتا ہے کی کرنا ہے، ترون دس دیو، وہ دس دندہ کی کرنا ہے۔ نہ اس نے فائل پڑھی ہوئی ہوتی ہے، نہ اس کی تیاری ہوتی ہے، نہ اس کے پاس پاکستان کے اس طرح کے مقدمات کی مثالیں ہوتی ہیں جس طرح کے مقدمات کے لیے صفائی کے وکلاء کاغذات، کتابیں، ریفرنسز لے کر آتے ہیں، وہ پوری تیاری کر کے آتے ہیں۔ وہ پبلک پروسیکیوٹر کو کسکنے بھی نہیں دیتے، بولنے بھی نہیں دیتے۔ اس کے باوجود چونکہ سزا اور جزا کا کانسیپٹ بھی ہمارے پاس ہے،
تو ہم نچلی سطح پر مغروں لا دیتے ہیں. ہم کہتے ہیں اچھا سزا دے دیں, ہائی کورٹ جانے, دیکھا جائے گا کیا ہوگا. لیکن میں آپ کے سامنے جو نام لینا چاہتا ہوں, کیا ہم نے حسین شہید سہروردی کو جیل میں نہیں ڈالا؟ کیا مولانا باشانی کو جیل میں نہیں ڈالا تھا؟ کیا مولانا مودودی کو پھانسی کی سزا نہیں سنائی تھی؟ کیا شاہ احمد نورانی صاحب کو, مولانا عبدالستار خان نیازی کو سزا نہیں سنائی تھی پھانسی کی؟ کیا پھانسی ہوئی تھی؟ پھانسی نہیں ہو سکی تھی, دونوں کو نہیں ہو سکی تھی. کیا شاہ احمد نورانی جیل میں نہیں گئے؟ کیا مفتی محمود جیل میں نہیں گئے؟ کیا ولی خان پر غداری کا مقدمہ نہیں بنایا گیا؟ حیدرآباد ٹرائبونل بھی بنایا گیا تھا. کیا غوث بخش بزنجو کو نہیں بنایا گیا؟ کیا 1953 کا جو راولپنڈی سازش کیس تھا اس میں فیض احمد فیض کو سزا سنائی گئی؟ کہاں ہے وہ سزا؟ اور کہاں فیض احمد فیض کے بارے میں ریڈیو پاکستان, پاکستان ٹی وی اور پروگرام جو ہوتے ہیں, کیا ان پہ پابندی ہے؟ نہیں, بالکل بھی پابندی نہیں ہے. کیا عطا اللہ مینگل کو سزا نہیں دی گئی؟ کیا میاں طفیل محمد کو جیلوں میں نہیں رکھا؟ کیا بھٹی کو جیلوں میں نہیں رکھا؟ کیا بے نظیر کو جیلوں میں نہیں رکھا؟ کیا آصف زرداری کو جیل میں نہیں رکھا؟ ان سب کو جیلوں میں رکھا. اجمل خٹک ملک چھوڑ گئے تھے. شہرباز مزاری بھی جیل میں کچھ عرصہ رہے. پیر پگاڑا کو بھی نظر بند کیا گیا. مصطفیٰ کھر ملک چھوڑ گئے تھے. حنیف رامے کو قلعے میں رکھا گیا. ایم کیو ایم کے لوگوں کو رکھا گیا. ظفر اللہ جمالی بھی جلا وطنی میں رہے. ہیر بیار اور برامداغ بختری کے ساتھ تو بھی کچھ عرصہ پہلے تک مذاکرات کرنے کی کوشش کی جا رہی تھی. اور مجھے ڈاکٹر مالک نے بھی بتایا تھا, اور مرحوم بزنجو صاحب جو وزیر تھے اس زمانے میں, انہوں نے بھی بتایا تھا کہ ہماری بات چیت کامیاب ہو چکی ہوئی ہے, بس اب ایک جرگہ جائے گا اور لے آئے گا. کیا یہ جو مری کے ٹرائبل چیف تھے, ان کے ساتھ مذاکرات نہیں ہوئے تھے؟ ان کو لینے کے لیے نہیں گئے تھے؟ اسی طرح پروفیسر غلام اعظم صاحب کو جیل میں رکھا گیا. جیل سے تو چھوڑنا ہی پڑتا ہے. جو دن گزریں گے تو جیل سے ان کی رہائی ممکن ہوتی چلی جائے گی. اور سیاسی قیدیوں کے ساتھ مذاکرات کے ذریعے معاملات ہوتے ہیں. اگر عمران خان غدار ہو گیا تھا تو پھر پھانسی کی سزا دیتے. پھر یہ لٹکتی سزا کیا ہے 10 سال کی؟ اگر پاکستان کا وزیر خارجہ غدار ہو گیا تھا تو پھر پھانسی کی سزا دیتے, جس طرح ہم نے پاکستان کے آرمی کے سپہ سالار کو, چیف آف آرمی سٹاف کو قومی مجرم قرار دے دیا اور کہا کہ یہ سزائے موت کا مستحق ہے. تو پھر جیل سے نکال کے یحییٰ خان کو بھی پھانسی دے دیں, پھر کچھ اور لوگوں کو بھی پھانسی دے دیں. پھانسیاں اور جیلیں حکمرانوں اور سیاسی رہنماؤں کے لیے مناسب نہیں ہوتی. کیا مولانا ابوالکلام آزاد جیلوں میں نہیں رہے تھے؟ کیا اندرا گاندھی جیل میں نہیں رہی؟ کیا نہرو جیل میں نہیں رہا؟ کیا گاندھی جیل میں نہیں رہا؟ بہت لوگ بہت جیلوں میں رہے. اور کیا وہ جو نیلسن منڈیلا تھے وہ جیل میں نہیں رہے؟ جیل میں صحبت بھی دی جاتی ہے, تنہائی بھی ہوتی ہے, سوچنے کا وقت بھی ہوتا ہے, مطالعے کے لیے کتابیں بھی ہوتی ہیں, کچھ اور معاملات بھی موجود ہوتے ہیں. لیکن وہ لوگ جو رہبر اور رہنما ہوں یا بن سکتے ہوں, ان کو اس طرح جیلوں میں رکھ کر یہ سمجھا جائے کہ ایک مختصر مدت کے لیے کچھ مقاصد حاصل کر لیے جائیں گے اور وہ باہر نہیں آ سکیں گے. اور پھر جب وہ باہر آتے ہیں یا وہ واپس آتے ہیں تو پھر ہم نے امام خمینی کو بھی دیکھا تھا, پھر ہم نے اور لوگوں کو بھی دیکھا. ہمیں نہیں چاہیے کہ ہم وہاں تک یہ بات لے کر جائیں کہ پاکستان کے حالات میرے اور آپ کے کنٹرول سے باہر ہو جائیں. گو ابھی 2 عدالتوں کا دروازہ کھلا ہے. ٹیکنیکل گراؤنڈ پہ بھی فیصلہ ہوگا اور پروسیڈنگز کے معاملے میں بھی فیصلہ ہوگا. ہیپیزٹلی کیا ہوئے فیصلے کو بھی چیلنج ہونا ہے. کل نہیں چیلنج ہوگا تو پرسوں چیلنج ہو جائے گا. اور ہائی کورٹ جتنا عرصہ بھی لگائے گی
الیکشن تو خیر گزر چکے ہوں گے، جو بھی رزلٹ آئے گا، کیا رزلٹ آنے کے بعد بات کی جائے گی کہ اچھا آپ ہماری یہ باتیں مان لیں، ہم آپ کو چھوڑ دیتے ہیں یا آپ ملک سے باہر چلے جائیں؟ تو کیا وہ لوگ جو ملک سے باہر جاتے ہیں وہ اپنے کیے ہوئے وعدوں پر پابند رہتے ہیں؟ کیا میاں نواز شریف نے جو وعدے کیے تھے وہ تو تحریری ہیں، کیا ان پہ وہ پابند رہے تھے؟ کیا جس طرح شہباز شریف صاحب آپریشن کے لیے لندن گئے تھے وہ اس معاہدے کا حصہ تھا؟ نہیں، اس وقت کے پولیٹیکل لوگوں نے فیسیلیٹیٹ کیا تھا۔ اور جو نواز شریف صاحب عمران خان کے دور میں ملک سے باہر گئے تھے وہ بھی ایک ایگریمنٹ کے طور پر گئے تھے۔ وہ اچھا تھا کہ برا تھا؟ ان کے ساتھ زیادتی ہوئی تھی کہ نہیں ہوئی تھی؟ ہونی نہیں چاہیے، کسی کے ساتھ بھی نہیں ہونی چاہیے۔ میں دعا گو ہوں اپنے ملک کے لیے، اپنے وطن کے لیے، اپنے لوگوں کے لیے، اپنے بچوں کے مستقبل کے لیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کوئی ایسا راستہ دکھا دے کہ ہم انتقام کی بجائے ایسے راستے پر چلیں کہ جہاں مصالحت ہو، جہاں صلح ہو، جہاں رواداری ہو، جہاں تحمل ہو، جہاں برداشت ہو، جہاں بردباری ہو، جہاں دور اندیشی ہو، اور جہاں حکمت کے ساتھ فیصلے کی توفیق ہو۔ اللہ تعالیٰ آپ کا اور میرا حامی و ناصر ہو۔ اللہ آپ کو اپنے تحفظ میں رکھے، اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے۔ خدا حافظ۔